وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ الممتحنہ حصہ دوم، آیت نمبر۔ آج کا موضوع، کیا ہم صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل۔ اے ایمان والو، تم میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ تم اپنی دوستی کے باعث ان تک خبریں پہنچاتے ہو حالانکہ وہ اس حق کے ہی منکر ہیں جو تمہارے پاس آیا ہے۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور تم کو اس وجہ سے تمہارے وطن سے نکالتے ہیں کہ تم اللہ پر جو تمہارا پروردگار ہے ایمان لے آئے ہو۔ اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے اور میری رضا تلاش کرنے کے لیے نکلے ہو تو پھر ان سے دوستی نہ رکھو۔ تم ان کی طرف دوستی کے خفیہ پیغام بھیجتے ہو حالانکہ میں خوب جانتا ہوں جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم آشکار کرتے ہو، اور جو شخص بھی تم میں سے یہ حرکت کرے سو وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا ہے۔ سامعین کرام، سورہ الممتحنہ آیت نمبر 1۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم، اپنے اور میرے دشمنوں کو اولیاء دوستی نہ کرو ان سے۔ تلقون الیہم بالمودہ، وہ تم ان کے پاس دوستی کے پیغام بھیجتے ہو۔ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، حالانکہ جو سچا دین تمہارے پاس آیا ہے اس کے یہ منکر ہو چکے ہیں۔ یخرجون الرسول و ایاکم، اور تمہیں اور
رسول کو اس بات پہ نکالتے ہیں ان تؤمنوا باللہ ربکم کہ تم اللہ اپنے رب پر ایمان لائے ہو، ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی اگر تم جہاد کے لیے میری راہ میں نکلتے ہو، وابتغاء مرضاتی اور میری رضا جوئی کے لیے، تسرون الیہم بالمودہ تو تم ان سے دوستی کرتے ہو، یعنی پیغام ان کے پاس پوشیدہ دوستی کے پیغام بھیجتے ہو، وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ اور جو کچھ تم مخفی اور ظاہر کرتے ہو حالانکہ میں خوب اسے جانتا ہوں، وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ اور جو کوئی تم میں سے یہ کام کرے گا، فقط ضل سواء السبیل وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ سامعین کرام، ایمان کے تقاضے، ایمان کا تقاضا ان آیات میں ہمارے لیے مضمون یہ ہے کہ ایمان کے تقاضے کو سمجھنا چاہیے، اور گزشتہ نشست میں بھی میں نے یہ کہا تھا کہ مومن کی دوستی صرف اللہ سے ہوتی ہے، پھر اللہ والوں سے ہوتی ہے بس، اس کے بعد جو تعلقات ہیں یعنی وہ رکھنے ناجائز تو نہیں ہے، لیکن قلبی دوستی اور اللہ کے دشمنوں کے لیے یعنی ان کے لیے ہمدردی یا ان سے دوستی کے پیغامات یا ان سے محبت، یہ آج کل ہمارے روز و شب کا معمول ہے۔ اور بات یہ ہے کہ اصل میں ہم خود اپنے دشمن بنے ہوئے ہیں، اور جو اپنا دشمن بن جاتا ہے وہ اللہ کے جو پیغام ہیں اور جو اس کے رسول ہیں ان سے بھی وہ دشمنی کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ یہ بات میں نے ذرا اٹک کے کہی ہے، لیکن میں آپ کو اللہ نے چاہا تو بغیر اٹکے میں آپ کو یہ بات کہتا ہوں کہ اصل جو ہے وہ دوستی آپ نے اپنے آپ سے کرنی ہے، اپنے بارے میں مخلص ہونا ہے۔ اگر اپنے بارے میں آپ مخلص نہ ہوئے تو پھر اللہ کے لیے بھی آپ مخلص نہیں بن سکتے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، اللہ کے لیے مخلص نہیں بن سکتے، اللہ کے رسول کے لیے مخلص نہیں بن سکتے، پھر اللہ کے جو بندے ہیں ان کے لیے بھی آپ کا مخلص ہونا مشکل ہے۔ کیوں کہ آپ خود اپنے دشمن ہیں۔ انسان کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ اس کا اپنا نفس ہے، لہذا ضروری بات یہ ہے کہ ہم صحیح معنوں میں ایمان کو قبول کر لیں۔ اور ہماری تو آج کل کی حالت جو ہے وہ یعنی بہت زیادہ بدتر ہے۔ بدتر یوں ہے کہ ہم خود اپنے دشمن بنے ہوئے ہیں، اور اس طریقے سے ہم بالواسطہ ہم دشمنی کر رہے ہیں اللہ کے پیغام سے۔ اللہ سے تو کوئی دشمنی ایسے نہیں کر سکتا، لیکن یہ ہے کہ دانستہ یا نادانستہ طور پہ ہم قرآن سے یعنی نبرد آزما ہیں۔ ایک تو قرآن کو ہم نے قبول نہیں کیا ہے، نمبر ایک۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم خود نہیں چاہتے کہ اللہ کو ہم منزل بنائیں۔ پھر اللہ کا پیغام جو اسی لیے آیا ہے کہ آپ کو اللہ سے واصل کر دیں، پھر لازمی طور پہ آپ کے چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے آپ اس سے دشمنی رکھیں گے اللہ تعالیٰ کے پیغام سے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے جو دوست ہیں، جو رسول ہیں، ان سے بھی آپ کا کوئی خاص تعلق قائم نہیں ہو سکے گا۔ اگر آپ اپنے بارے میں مخلص نہیں ہیں تو اپنے رسول سے بھی آپ اخلاص نہیں کر سکتے۔ آج دیکھیں نا، ہم مختلف مواقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام عزت سے تو لیتے ہیں، لیکن ان کی جو تعلیم ہے، جو ان کا دعوت ہے، اس کو ہم قبول کرنے سے انکاری ہیں۔ دانستہ طور پہ اس کو ہم قبول کرنے سے انکاری ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہم قرآن کی دعوت اور رسول کی دعوت کو قبول کر لیں۔ یہاں تو مسئلہ یہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھو، تم غیر اللہ سے تم نے دوستی نہیں کرنی۔ اب غیر اللہ کیا ہے؟
یعنی دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا ترتیب سے یہ بات بتاؤں، ہمارا دوست صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ ہماری مومن کی دوستی جو ہے وہ صرف اللہ سے ہوتی ہے۔ وہ اپنے بارے میں مخلص ہوتا ہے، اپنے آپ کو دوزخ سے بچانا چاہتا ہے، اپنے رب سے ملاقات کا متمنی ہوتا ہے، تو اس سلسلے میں ضروری ہے کہ وہ اللہ سے شدید محبت کرے اور دوستی صرف اللہ سے رکھے۔ دوستی کے راہ میں جو بھی چیز مقابل آ جائے یہ اس سے جنگ کرے، یعنی اس بت کو گرا دے جو راہ خدا میں اس کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے۔ وہ بت ہو سکتا ہے آپ کا بیٹا ہو سکتا ہے، بیٹی ہو سکتی ہے، بیوی ہو سکتی ہے، شوہر ہو سکتا ہے، اور یہ معاشرہ ہو سکتا ہے، آپ کا اپنا نفس ہے، اور آپ کے یار دوست ہو سکتے ہیں۔ بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ آپ ایک معاشرے میں رہ رہے ہیں، چند دوست آپ کے بن گئے، وہ آپ کو بہکاتے ہیں۔ ان سے اول تو اللہ کے راستے میں جو لوگ تعلق آپ کے ہم سفر نہیں ہیں تو ان سے آپ نے دوستی نہیں کرنی، یہ بات ذرا اپنے پلو سے باندھ لیں۔ دوبارہ میں یہ جملہ کہتا ہوں، جو لوگ اللہ کے راستے میں، آپ تو اللہ تعالیٰ کے مسافر کے، اللہ تعالیٰ کی منزل کے راہی ہیں، اللہ کے راستے پر چلنے والے، اس راستے میں جو بھی آپ کا ہم خیال نہیں ہے آپ نے اس سے قلبی تعلق نہیں رکھنا، خواہ وہ آپ کا شوہر ہو، بیوی ہو، بچے ہوں، معاشرہ ہو، یار دوست ہوں، سہیلیاں ہوں، آپ نے کسی سے ایسا تعلق نہیں رکھنا کہ آپ ان کے ایسا لگے کہ آپ انہی میں سے ہیں۔ نو، ایسی بات نہیں ہو سکتی، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ آپ تو اللہ والے ہیں یا اللہ والی ہیں، تو اب آپ کو اللہ والوں سے یا اللہ والیوں سے محبت کرنی ہے، اللہ سے محبت کرنی ہے، اللہ کے رسول سے محبت کرنی ہے، اور ان کی رہنمائی میں آپ نے یہ راہ سلوک کو طے کرنا ہے۔ اور اگر کسی نے دوستی دکھائی اور یہ بے وقوفی کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ کہ کون بھٹک گیا؟ جس نے راہ خدا میں یا اللہ تعالیٰ کے جو سفر اس نے شروع کیا ہے، اس میں اگر اس نے غیر سے بھی تعلق رکھا کہ بھئی اس سے تو میں نے بنا کے رکھنی ہے، اور یہ تو میرا بڑی قریبی عزیز ہے، یہ تو میرا بیٹی ہے یا بیٹی کے سسرال والے ہیں، اور اس سے میں قلبی تعلق رکھوں گا اور ان کی یہ کروں گا وہ کروں گا، ایسی بات نہیں ہے۔ قلبی تعلق، دیکھیں دنیاوی تعلقات سے آپ کو منع نہیں کیا جاتا۔ اگر والدین آپ کے مشرک بھی ہیں لیکن ان کے ساتھ آپ سلوک کر سکتے ہیں، ظاہری سلوک، ان کو پیسے کی مدد دیں، ان کا بیمار ہیں تو ان کا علاج کروا لیں، اسپتال لے جائیں ڈاکٹر کے پاس، بس اس سے زیادہ نہیں۔ قلبی تعلق صرف آپ کا اللہ سے ہوگا۔ یہ جو ہم سورہ ممتحنہ پڑھ رہے ہیں نا، اس میں جو ہے یعنی یہ مضمون ہے، بنیادی طور پہ یہ نوٹ رکھیں۔ ابھی آیات آ رہی ہیں، انشاءاللہ آپ کو اس کی وضاحت بھی مل جائے گی، اور یہ مضمون جو ہے اگر میں دوبارہ یہ ترجمہ آپ کو پڑھوں، اے ایمان والو لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اپنے اور میرے دشمنوں سے دوستی نہیں کرنی تم نے، ان کو دوست نہیں بنانا، نہ بنانا ہے نہ سمجھنا ہے۔ اب یہ شان نزول کے مطابق ان آیات کے اولین مخاطب ظاہر ہے کہ وہاں جو حالات پیش آئے تھے، حاطب بن ابی بلتع، اب یہ میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں ان کی کہانی سنائی تھی، اور یہ بدری صحابی تھے، مہاجر تھے، اور یعنی اللہ کے ہاں ان کا بدر والوں کا، جنہوں نے بدر میں شرکت کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خصوصی اعلان کیا تھا۔ لیکن اس کے باوجود ان کو اس بات، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو اعلانات کیے ہیں آج بھی، یعنی جو واللہ ولی المتقین کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ متقین کا دوست ہے، لیکن اگر آپ اس راہ خدا میں
کسی کوئی قسم کی خلاف ورزی کریں گے، یعنی اصولوں کو توڑیں گے، تو پھر آپ کی خیر نہیں ہے۔ آپ نے جتنے بھی نیک کام کیے ہوں زندگی میں، لیکن دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتا دوں آہستگی سے کہ آپ نے مرتے دم تک اپنے ایمان کو سلامت رکھنا ہے، اور سلامتی ایمان کے ساتھ آپ نے اللہ کے پاس جانا ہے۔ جو چیز راہ خدا میں یا یعنی اصولوں کے خلاف ہو، اس کی کبھی بھی کسی کو بھی اجازت نہیں مل سکتی۔ اب یہ بدری صحابی تھے، اور اس کے بارے میں اہل بدر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد غفرت لکم، میں نے تمہیں بخش دیا ہے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود کہ ان کا اتنا بڑا مرتبہ تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں خاص کمنٹ دیے تھے، لیکن اصولوں کی خلاف ورزی پھر بھی ناقابل قبول ہے، اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کا جتنا بھی مرتبہ ہو، لیکن آپ اسلامی قوانین جو ہیں، یعنی جو اللہ کے راستے کے قوانین ہیں، ان کو آپ نے توڑنا نہیں ہے۔ جہاں تک تعلق ہے ان آیات کا، تو وہ تو یہی ہے کہ آپ نے قلبی دوست کسی کو نہیں بنانا۔ آج کے لیے میں آپ کو یہ سبق اس میں مل رہا ہے کہ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء۔ اب اللہ کا دشمن کون ہے؟ جو اللہ کے دین کا دشمن ہو، جو اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے، جو بھی اس کے خلاف چاہے گا اور خلاف کرے گا، وہ اللہ کا دشمن ہے۔ اب اللہ کے رسول کا کون دشمن ہے؟ اللہ کے رسول کا دشمن وہ ہے جو کار نبوت میں دخل اندازی کرے گا یا مقصد نبوت کی راستے میں رکاوٹیں ڈالے گا۔ انفرادی طور پہ تو ہم نے آج بھی اللہ سے دشمنی کا اعلان کیا ہوا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو ہم یعنی زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ تعالیٰ، یہ بات ذرا توجہ سے سنیں، ایسے ہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ اے اللہ تعالیٰ، تو نے مجھے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اور اپنے لیے پیدا کیا ہے، میں تو تجھ سے دوستی نہیں کرنا چاہتا یا نہیں چاہتی۔ میں تو، میری نظر میں تو دنیا حقیقت ہے۔ یہ ہم زبان سے نہیں کہتے یہ بات، لیکن ہم عملاً یہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں اس میں ہمارا یہ طریقہ کار یہ ہے، زبان حال سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، تو نے مجھے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ مقصد ہم اپنی زندگی کا مقصد بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو ہمیں بڑے محبوب ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن جو دعوت آپ اللہ کی طرف ہمیں دے رہے ہیں وہ بات ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہماری نظر میں تو دنیا ہی حقیقت ہے اور دنیا کی کامیابی ہی اصل کامیابی ہے ہماری نظر میں۔ ہم تو دنیا کے جو ہیں دنیا کے طلبگار ہیں۔ ہمیں آپ ایسا کریں کہ بہت سارے اللہ سے دعا کریں کہ بہت سارے ہمیں پیسے دے، بہت سارا مال دے، بہت ساری دولت دے، بہت ساری عزت دے، بہت ساری شہرت دے، اور ہمیں سہولیات، یعنی دنیا میں ہم زندگی گزار تو رہے ہیں لیکن ہمارے حسب منشا میں دنیا نہیں مل رہی۔ آپ اللہ سے دعا کریں کہ ہمیں حسب منشا ہمارے تمام مسائل دنیاوی حل ہو جائیں اور ہم دنیا میں ایک پرسکون زندگی گزار سکیں۔ اور اے اللہ تعالی، ہم تجھ سے بھی طلبگار ہیں کہ ہمیں دنیا کی برسات، مال و دولت کی برسات ہم پہ کر دے اور ہمیں چھپر پھاڑ کے دے۔ یہ ہم عملی طور پہ ایسا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیں، آپ اپنے مطالبات کو دیکھ لینا، جو آپ کے مطالبات ہیں اللہ تعالیٰ سے، یا آپ جو توقعات رکھتے ہیں، یا آپ کے جو مسائل ہیں، ان کا سارا تعلق جو ہے وہ ظاہر سے، آپ کی ساری نظر جو ہے دنیا کی کامیابی پہ ہے۔ اگر کوئی اللہ والوں کے پاس جاتا بھی ہے تو وہ کہتا ہے یہ اللہ کا ولی ہے اور ہم اس سے دعا کرائیں گے، ہمارے مسائل چٹکیوں میں حل ہو جائیں گے۔ اور دنیا والوں، یہ اللہ والوں کے پاس بہت سے لوگ جاتے ہیں اسی مقصد کے لیے، پھر وہ ان کو تعویذ لکھ کے دیتے ہیں کہ بھئی یہ تعویذ جو ہے دکان میں، کارخانے میں لٹکا لو، اور وہ پھر لٹکا بھی لیتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک لمبی دل خراش داستان ہے، اور لیکن یہ ہے کہ یہ تو بیان کرنی ہے ہمیں، اور بتانا ہے ہمیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اور مقصد اس کا اصلاح ہے، یعنی کسی کی دل آزاری یا دل شکنی نہیں ہے، لیکن اس کا مقصد بنیادی طور پہ
اصلاح ہے کہ ہم دیکھیں یہ جو ہماری زندگی کا وقت ہے نا، یہ سارا جو ہے قابل یعنی اصلاح کا وقت ہے۔ اس میں ہم یعنی یہ مطلب یہ ہے کہ آپ جو عمارت بگڑ گئی ہے اس کو آپ دوبارہ گرا دیں اور اس کی بنیادیں صحیح ڈال کے آپ نے دوبارہ اٹھانی ہے۔ اور ہماری جو عام طور پہ زندگی گزر رہی ہے سامعین کرام، وہ اس کی بنیادیں جو ہیں وہ ٹیڑھی ہیں، اور اس پر کوئی عمارت سیدھی چڑھ ہی نہیں سکتی۔ جب تک کوئی کسی عمارت کی بنیاد سیدھی نہ ہو تو اس پہ سیدھی عمارت نہیں چڑھ سکتی۔ ہماری زندگی کی پہلی اینٹ جو ہے وہ دنیا کی محبت ہے، وہ ٹیڑھی ہے، وہ سیدھی نہیں ہے۔ دنیا یہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس کی جو پہلی اینٹ ہے وہ تقوی الہی ہونی چاہیے، اللہ کا تقوی۔ اللہ کی یعنی خوف خدا کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے اللہ کو ناراض کرنے والی زندگی نہ اپنائیں، آپ ایسی زندگی گزاریں جس سے آپ کا اللہ راضی ہو جائے۔ یہ سیدھی اینٹ ہے۔ اگر سیدھی اینٹ آپ نے نہ رکھی تو پھر ضرور ٹیڑھی ہوگی۔ یہ بھی ذرا میں آپ کو بتا دوں، اگر زندگی کی بنیاد اگر آپ نے صحیح نہ رکھی اور ایمان باللہ نہ ہوا تو آپ یعنی جو بھی آپ عمارت چڑھائیں گے اس کی بنیاد ٹیڑھی ہوگی، اور ٹیڑھی عمارت پہ ٹیڑھی بنیاد پر ٹیڑھی عمارت ہی چڑھ سکتی ہے۔ یہ بات نوٹ رکھیں۔ بنیاد ہماری اصل میں بنیاد کی خرابی ہے۔ ہمارا دنیا میں رہنے کا مقصد دنیا ہے، نہ کہ آخرت، نہ کہ اللہ کے رسول، نہ کہ قرآن، یہ تو ساری نہ کہ تقوی۔ اب تقوی ہی آپ نے بھلا دیا، اور تقوی کو اصل میں یعنی جو میں محسوس کرتا ہوں کہ تقوی کو اہمیت ہم نے تقوی کو نہیں دی اپنی زندگی میں۔ غیر محتاط ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دھوکہ لگ چکا ہے ظاہر کا۔ اب جس کو ظاہر کا دھوکہ لگ جائے اور وہ ظاہر کو اصل سمجھ لے، وہ کبھی بھی یعنی اس کی حالت درست نہیں ہو سکتی۔ یعنی اگر آپ زندگی کی بنیاد ظاہر کو بنا لیں تو پھر آپ کی زندگی خراب ہوگی، اچھی نہیں ہوگی، دنیا بھی آپ کی خراب ہوگی اور آخرت بھی خراب ہوگی۔ لیکن اگر ہم نے زندگی کی بنیاد باطن کو بنا لیا، اپنی حقیقت کو بنا لیا، اور اللہ کی رضا کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیا تو انشاءاللہ پھر ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ یہاں مضمون بیان ہو رہا ہے کہ اے ایمان والو۔ اب اس میں ایک یعنی پوائنٹ جو ہے، جو نقطہ ہے، وہ آپ یہ نوٹ کر لیں کہ اس میں کہیں بھی حاطب بن ابی بلتع کا نام نہیں ہے۔ مخاطب کون ہے؟ ایمان والو۔ تو ظاہر ہے میں اس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اصل میں ہماری ایک کمزوری اور کجی ہے کہ ہم شان نزول کے حساب سے مضمون کو رکھ کر طے کر لیتے ہیں کہ یہ فلاں کے بارے میں ہے۔ اب یہ آیات آپ پڑھیں، عام طور پہ آپ دیکھیں تو اس میں یہ نہیں ہوگا کہ یہ ہمارے لیے ہے، یعنی عام طور پہ یہ ہمارا ایک رویہ ہے۔ کسی بھی آپ درس میں بیٹھ کے آپ دیکھ لیں کہ اس میں یعنی قرآن کو اپنے لیے عام طور پہ، ہاں خاص موقع پہ بیان ہو جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی واقعہ ہے تو یہ فلاں کے لیے ہے، یہ حاطب بن ابی بلتع کے لیے ہے، یہ آیت ابو بکر کے لیے ہے، یہ عبداللہ ابن ابی کے بارے میں ہے، یہ فلانے کے بارے میں ہے، فلانے۔ اور ہم اپنے آپ سے اس قرآن کے مضامین سے ہم ایسے نکل جاتے ہیں جس طرح آٹے میں سے آپ بال نکال لیتے ہیں۔ آٹا گوندنے وقت کوئی بال نظر آ جائے تو کیا آپ وہ گوندیں گے آٹا؟ نہیں، اسے اسی وقت نکال دیں گے۔ تو اسی طرح ہم دین سے اس طریقے سے نکل گئے ہیں جس طرح سے آٹے سے بال نکال دیا جاتا ہے۔ ضرورت ہی دین کی تو ہم ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے۔ جو سچی بات کہہ رہا ہوں اپنے حساب سے، آج دین، اسلام، قرآن، اتباع رسول، اللہ تعالیٰ سے دوستی، اللہ کے رسول سے محبت، نو وے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔
ہمارا تو زندگی کی بنیادی بنیاد جو ہے وہ حب دنیا پر ہے، دنیا سے محبت اور دنیا سے پیار، دنیا سے محبت۔ آپ دیکھیں نا کس طریقے سے ہم دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں۔ آپ دیکھ لیں یہ سارا سسٹم جو ہے، یہ سارا معاشرہ جو ہے، یہ حب دنیا میں آج رشوت، کرپشن ہر ادارے میں، مسلمانوں کے، پاکستان کے جو پاک اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، جو نعمت دیا ہے، اس کے ہر ادارے میں کرپشن ہے اور رشوت ستانی ہے۔ اگر کسی معاشرے میں، کسی ادارے میں کرپشن کم بھی ہے، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس کرپشن کے، رشوت کے مواقع کم ہیں بس، ورنہ تو ہر ایک اپنے اپنے حساب سے یعنی کرپشن میں مصروف ہے۔ استاد اگر اپنے شاگردوں، سرکاری استاد بچوں کو دل سے نہیں پڑھاتا، یا ڈاکٹر اسپتال میں آپ کی ٹریٹمنٹ اس طرح نہیں کرتا جس طرح وہ اپنے کلینک میں مریضوں سے کرتا ہے، تو یہ کرپشن ہے۔ آپ کرپٹ ہیں، وہ ڈاکٹر کرپٹ ہے، وہ استاد کرپٹ ہے۔ کرپشن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف آپ پیسے یعنی پیسوں کے معاملے میں نہیں، یہ آپ کا جو کردار ہے، جو آپ کا بیہیویئر ہے، اس سے بھی کرپشن ظاہر ہوتی ہے آپ کی۔ بہرحال یہ مضمون ہے اور ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، اور ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودۃ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم ومن یفعلہ منکم فقد ضل سواء السبیل۔ جی آپ ترجمہ سنا دیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تلقون الیہم بالمودۃ، ان کے پاس تم دوستی کے پیغام بھیجتے ہو، وقد کفروا بما جاءکم من الحق، حالانکہ جو تمہارے پاس سچا دین آیا ہے اس کے یہ منکر ہو چکے ہیں۔ یخرجون الرسول وإیاکم، رسول کو اور تمہیں اس بات پر نکالتے ہیں، ان تؤمنوا باللہ ربکم، کہ تم اپنے اللہ جو کہ تمہارا رب ہے اس پر ایمان لے آئے ہو، ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی، اگر تم نکلتے ہو میری راہ میں جہاد کے لیے، وابتغاء مرضاتی، اور میری رضا جوئی کے لیے، تسرون الیہم بالمودۃ، ان کے پاس تم پوشیدہ دوستی کی پیغام بھیجتے ہو، وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، حالانکہ میں خوب جانتا ہوں جو کچھ تم مخفی رکھتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو، وَمَن يَفْعَلْهُ ذَلِكَ مِنْكُمْ، وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ، اور جس نے تم میں سے ایسا کام کیا، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو وہ سیدھے راستے سے بہک گیا۔
अब इन आयत की तिलावत और तर्जुमा सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In the name of God, the gracious, the merciful. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. O you who believe, do not take my enemies and your enemies for supporters, offering them affection when they have disbelieved in what has come to you of the truth. They have expelled the messenger, and you, because you believed in God, your Lord. If you have mobilized to strive for my cause, seeking my approval, how can you secretly love them? I know what you conceal and what you reveal. Whoever among you does that has strayed from the right way. इसके साथ ही आज के दर्स का वक्त इख्तिताम को पहुँचा। इंशाअल्लाह अगले दर्स में मुलाकात होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।